یہ المستصفى میں جب مرتبہ بیان و مرتبۃ هذا العلم ونسبته الى العلوم، اس میں فرماتے ہیں کہ اے علم، تو اصول فقہ کا مرتبہ بیان کرنے لگے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے عمومی علوم کی تقسیم کرتے ہیں پہلے. تو علم ان العلوم تنقسم الى عقلیہ، تو علم عقلیہ كالطب والحساب والهندسة وليس ذلك من غرضنا في هذا الكتاب يعني، والى دینیہ كالكلام والفقه واصول. تو علم کلام جو ہے دینی علم ہے، وكل واحد من العقلیہ والدین ينقسم الى کلیہ والجزیہ، الى کلیۃ وجزیۃ. اور یہ تقسیم جو کلی اور جزی کے درمیان کی ہے اس بنیاد پہ کی ہے کہ جن چیزوں کو یہ علوم مطالعہ کرتے ہیں ان میں عموم کتنا ہے، تو خاص اور عام کی بنیاد پہ کی ہے. تو فرماتے ہیں فالعلم الکلی من العلوم هو علم الکلام، علم کلام جو ہے علوم دینیہ میں سے، اور یہ علم کلی ہے. میرا خیال ہے صرف واحد علم ہے جو علم کلی ہے. علم کلی ان معنوں میں ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ اس کی سب سے زیادہ عام ہے، موسٹ جنرل جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اور دوسرے جو سارے علوم ہیں وہ خاص ہیں، یعنی ایک خاص اسپیسیفک چیز کو جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جیسے فقہ میں مطالعہ جو ہے معاملات کا ہوتا ہے، اصول میں معاملہ جو ہے ادلۃ الاحکام پہ ہوتا ہے، اور حدیث میں رسول پاک کی حدیث و تفسیر. گو کہ حدیث و تفسیر میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں جو عمومی ہیں، لیکن وہ اس لحاظ سے اس کو وہ نہیں کہہ رہے، جنرل سبجیکٹ میٹر کی بات کر رہے ہیں، مادہ علم کی. اور پھر اس کا یعنی اسی بات کو جو میں نے ابھی کہا اس کی تشریح کر رہے ہیں. لأن المفسر لا ينظر الا في معنى الكتاب خاصة، یعنی کتاب قرآن مجید، والمحدث لا ينظر الا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر الا في احكام افعال المكلفين خاصة، والاصولي لا ينظر الا في ادلة الاحكام الشرعية خاصة، والمتکلم هو الذي ينظر في عام الاشیاء. اور سب سے زیادہ عام چیز کون سی ہے؟ موجود ہے، کیونکہ وجود جو ہے یہ ہر چیز کے درمیان مشترک ہے، حتیٰ کہ مطلب یہ متکلمین اور فلسفیین کے اسلام میں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو خدا بھی موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، اور ہر قسم. تو یہ سب سے عام الاشیاء، یعنی موسٹ جنرل تھنگ جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں یا جس کا مطالعہ. اور پھر جو ہے موجود کو آپ تقسیم کرتے ہیں قدیم اور حادث میں. تو عمومیت کے لحاظ سے جو ہے موجود جو ہے قدیم اور حدیث سے محدث سے عام ہے، قدیم بھی خاص محدث خاص علم موجود کے مقابلے یہ دونوں موجود ہیں. پھر جو ہے جو محدث ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں آپ جوہر اور عرض میں، قدیم کو نہیں. قدیم کو جوہر اور عرض میں تقسیم نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ یہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ کہ جب آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں، مباحث میں آتے ہیں کلامی، تو وہ پھر جوہر اور عرض اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، ذات و صفات، وہ تقسیم جو ہے قدیم پر لاگو کرتے ہیں. قدیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ظاہر. ثم يقسم العرض الى ما تشترط فيه الحیات، اور تشترط فيه الحیات کالعلم والارادہ والقدرہ. پھر عرض تو محدث کو آپ جوہری اور عرضی میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی قائم بذات اور جو قائم بذات نہیں ہے. اور پھر جو عرضی ہیں ان کو آپ فردہ تقسیم کرتے ہیں، ان کو مزید تقسیم کرتے ہیں کہ عرضی ایسے ہیں جن میں حیات جو ہے شرط ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے حیات جو ہے شرط نہیں ہوتی. اور جوہر کو پھر تقسیم کرتے ہیں حیوان میں، نبات میں، جوات میں. وَيُبَيِّنُ أَنَّ اخْتِلَافَهُم بِالْأَنْوَاعِ وَالْأَعْرَاضِ، تو پھر ان کا اختلاف جو ہے انواع کی بنیاد پہ بھی ہے اور اعراض کی بنیاد پہ بھی. پھر جو ہے ممکنات کو، یعنی محدث کو دیکھنے کے بعد پھر قدیم کی طرف جاتے ہیں علم کلام. یہ ساری یہاں جو یہ جو حصہ ہے علم کلام کا، یہ سارا وہ ہے جس کو تھیولوجی یا فرسٹ فلسفی کہتے ہیں، کیونکہ فلسفہ جو ہے ارسطو کی جو جس کو آپ تھیولوجی اسی کا ترجمہ الہیات انہوں نے کیا، کیونکہ تھیو کا مطلب جو ہے یونانی زبان میں خدا ہے، اور لوگوس کا مطلب ہے اسٹڈی یا مطالعہ، جیسے بایولوجی. پھر اور لوگوس کا عمومی مطلب جو ہے یونانی زبان میں جو ہے کلام ہے یا حرف، یعنی لفظ. پھر جو ہے وہ قدیم کو دیکھتے ہیں، دیکھتا ہے یہ علم، اور کہتا ہے کہ قدیم جو ہے یہ دلائل دیتا ہے کیوں قدیم میں کثرت نہیں ہو سکتی، اور کیوں اس کو ہم ممکنات کی طرح جو ہے اس تقسیم جو ممکنات پر جو تقسیم لاگو ہوتی ہے جیسے جوہر اور عرضی کی، اس کو قدیم پر جو ہے لاگو نہیں کرتی. اسی بنیاد پہ معتزلہ نے جو ہے صفات کا انکار کیا ذات سے الگ. بل لا بد ان یکون واحدا، تو قدیم ایک عین متمیزا عن الحوادث لیس کمثلہ شیء باوصاف تجب له، تجب مطلب یہ کہ نیسسری ہے، جیسے 2 + 2 4، جس کو اسی کو وجوب کہتے ہیں. اور جواز کہتے ہیں پاسبلٹی کو، یعنی یہ یعنی سورج کل نکلے گا، یہ واجب نہیں ہے، یہ امور جائزہ میں سے ہے، جس کو انگریزی میں پاسبل کہتے ہیں. وبامور تستحیل علیہ واحکام تجوز فی حقی، پھر دیکھتے ہیں قدیم کے حق میں کیا چیز جائز ہے، یعنی اور کیا چیز اس کے لیے واجب ہے، یعنی نیسسری ہے، اور کیا چیز اس کے لیے محال ہے. تو یہ ساری منطقی اور فلسفیانہ اصطلاح ہیں. یفرق بین الجائز والواجب والمحال فی حقہ، اس طرح چلتا ہے علم کلام. تو یہ سارا جو اب تک بتا رہے ہیں ایک حصہ علم کلام کا، یہ سارا فلسفہ ہے. تو اس لحاظ سے اس کا یعنی
جیسے مطلب یہ کہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹو ہون، اس کے دو علم کلام کے دو ہونس ہیں. ہون کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دو، اللہ بھلا کرے، ہون یعنی دو سینگ ہیں یا دو اطراف ہیں. ایک طرف سارا فلسفہ ہے جو یہاں تک آئے، یعنی اگر اب ارسطو کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں، یا ارسطو کے جو متبعین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ مطلب علم کلام جو ہے یہاں جو مرتب ہوا ہے وہ فلسفے کا رد بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ فلسفے کے طرز پر مرتب ہوا ہے. اور یہ اس لیے ہوا کہ جس زمانے میں متعلق علم کلام، آج جو ہمارا علم کلام ہے وہ مرتب ہوا، اس وقت جو سائد علم تھا، رائج علم تھا، غالب علم تھا، وہ فلسفہ تھا. فلسفے کی بنیاد پہ جو ہے علم کلام مرتب ہوا، اور ایک خاص طرح کے فلسفے. اب یہ کہنا کہ یہ خاص طرح فلسفہ یا خاص طرح کا فلسفہ کوئی علم کلام کا جزو لا ينفع، یہ غلط بات ہے، یعنی یہ غیر منطقی بات ہے. ہاں یہ اس وقت انہوں نے اجتہاد کیا، وہ بالکل ضروری تھا، لیکن یہ اجتہاد جو ہے اس وقت تک ہی لاگو ہوگا جب تک وہ علوم جو ہے غالب رہیں. تو وہ علوم غالب نہیں ہیں یا ان میں جو تبدیلیاں آ گئیں، تو پھر اس لحاظ سے اس علم کلام کا جو ایک ہون ہے یا ایک طرف ہے اس میں تو تجدید، کیونکہ وہ جو طرف ہے وہ خالص یعنی عقل کی بنیاد پہ ہے اور علوم انسانی کی بنیاد پہ ہے، چاہے وہ یونانیوں سے مؤثر ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اس کو آپ وہ درجہ نہیں دے سکتے جو وہی الہی کا درجہ. یہ تفریقیں جو جائز واجب محال کی، یا جوہر اور عرض کی، یہ انسانی ہزار اور طریقے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تقسیم جائز نہیں ہے، لیکن یہ تقسیم اس وقت تک ہم استعمال کریں گے جب اس کا کوئی فائدہ ہے. یعنی اس وقت فائدہ تھا، اب بھی فائدہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کلام کی ایسی بحثیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا وہ ان پر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کی اتنی ریلیونس نہیں ہے، یا خاص طور پہ جو علوم انسانی میں دوسری ارتقا ہوا ہے اس کو اس میں سمونے کی ضرورت ہے. یہ بات کریں. بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا پچھلی ہماری مباحث کے ذیل میں. اچھا یہ جاری ہے ابھی، صبح یبین ان اصل الفعل جائز علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ قدیم ان العالم. تو یہ پھر جو ہے دلیل خدا کے انبیاء بھیجنے کی، اس کا عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں عمومی، یعنی اس کا جو فارم ہے یا اس کی صورت ہے. ثم یبین ان اصل الفعل جائز علیہ. اور تخلیق عالم جو ہے اس کے فعل جائزہ میں تھا، یعنی اس پر کوئی مجبوری نہیں تھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کی کہ وہ اس خالق عالم کو خلق کرتے. تو عالم ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی 2 + 2 = 4 جو ہے یہ ایک فلسفے کی زبان میں ایک واجب چیز ہے، اور اس کا خلاف جو ہے محال ہے. لیکن عالم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک پاسبل چیز ہے، ممکنات میں سے جائز ہے. اگر عالم نہ ہوتا تو اس میں کوئی یعنی تضاد نہیں آتا، کیونکہ یہ چیز ایک جائز چیز ہے، ایک پاسبل چیز ہے، تو اس کو ضرورت ہوئی کہ اس کا کوئی موجز ہو یا کوئی محدث ہو. تو یہاں سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دیتا ہے کہ کیونکہ کائنات ممکنات میں سے ہے، اور ممکنات جو ہیں بائی ڈیفینیشن یا یعنی تعریف کے مطابق وہ چاہیں تو ہوں اور چاہیں تو نہ ہوں، ان کی ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا ان کا محال نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی محدث ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ جو ہے ترجیح بلا مرجح جس کو کہتے ہیں. اور پھر جو ہے اس نے رسولوں کو بھیجا، وہ بھی اللہ کا فعل ہے یا قدیم کا فعل ہے، اور جائز ہے، اس پر کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ رسولوں کو نہ بھیجتا. وہ قادر ہے، وہ کیونکہ اس کی ذات اور صفات کے خلاف ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ معجزات کے ذریعے جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرے، ان کو مخلوق کے سامنے پیش کرے. ورنہ حاضل جائز واقع، اور یہ بھی ایک چیز ہے جو جائز ہے. جائز مین پاسبل، جائز سے یا مراد پاسبل جو منطقی زبان. اب اہم چیز وَإِنْ هَذَا يَنْقَطِعُ كَلَامُ الْمُتَكَلِّمِ وَيَنْتَهِي تَصَرُّفُ الْعَقْلِ. یہ اہم چیز ہے، یہ غزالی کا علم کلام ہے. اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، یعنی عقل کی جو حدود ہم نے بار بار بات کی ہے، جس پر بعض وہائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی بنیاد ہی ہے. یہاں پر عقل کی بولتی بند ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہی پر اس کا مدار ہوگی. یعنی عقل پھر بھی استعمال ہوگی، لیکن وہی کو سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ عقل سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا. یہ امام غزالی کا، اور بات کے میرے خیال میں بات کے اشاعرہ اور ماتریدیوں نے بھی اس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات کا جو اس کے بعد امام غزالی کی بات جو علم کلام نشو و نما پائے مسلمانوں کے درمیان ہی پائے، اور آپس کی بحثیں ہیں. تو مطلب ایک مسلمان کے لیے تو اس میں کیا شک ہے کہ عقل کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے یقینی طور پہ، کیونکہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ غیر مسلم کے لیے بھی وہ ایک دلیل ہے قطعی، تو یہ ایک غلط بات ہے. بل العقل يدل على صدق النبي ثم يعدل نفسه ويعترف بأنه يلتقي من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما لا يستقل العقل بدرك يستقل. یہ جو ہم نے بات کی کہ یعنی عقل بات تو کر سکتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، کرتی بھی، لیکن
جس کو انگریزی میں یا استقلال کا مطلب وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، مستقل بذات نہیں ہے، یعنی اپنے بلبوتے پہ مکمل علم نہیں دے سکتی. بل العقل ید اللہ علیہ صدق النبی ثم یعدل نفسه ویعترف بانه یتلقى من النبی بالقبول ما یقوله فی اللہ والیوم الاخر. تو اس کے بعد عقل کا تقاضا ہے کہ نبی پر مکمل اعتماد، اس کی بات پر مکمل یقین، کیونکہ عقل نے ثابت کر دیا کہ وہ نبی ہے، سچا نبی. مما لا یستقل العقل بدرکی ولا یقضی بعیدا باستحالۃ. تو نہ تو عقل اس کو مستقل طور پہ بتا سکتی ہے کہ یعنی اللہ کی بارے میں تفصیل علم اور آخرت کے بارے میں، وہ کہ مطلب اس کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن وہ بات جو ہے سیلف سفیشینٹ یعنی کافی نہیں. نہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مستحیل ہے، کیونکہ پھر مستحیل کو ماننا تو یعنی عقل کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ امام غزالی کی بات ہے. اور اسی بات کو تو فلا یرد الشرع بما عقل یعنی شریعت شرع شریف ایسی کوئی چیز نہیں لاتی جو عقل کے خلاف ہے، لیکن یرد بما یکسر العقل عن الاستقلال بادراکہ. تو عقل کے خلاف تو کوئی چیز نہیں لاتی شرع شریف، یورد یا یرد. لیکن ایسی چیزیں عقل آتی ہے جس میں عقل جو ہے استقلالاً جس کے ادراک کے لیے قاصر ہے. اذ العقل قد لا یستقل، یعنی ایسی بہت سی امور ہیں جن میں عقل جو ہے اپنے بلبوتے پہ پوری طور پہ ان کو نہیں جان سکتی. قد لا یستقل بادراک کون الطاعۃ سبب للسعادۃ فی الآخرۃ وکون المعاصی سبب لیکن لا یقضی باستحالۃ. لیکن عقل یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ چیزیں جو ہیں محال ہیں، لیکن عقل یہ بتاتی ہے کہ وہ یقضی بوجوب الصدق من دلت المعجزۃ علی صدق. تو عقل بتاتی ہے کہ جس معجزے نے جس کی صداقت پر گواہی دی اس کو ماننا سچا مان ضروری ہے. تو فائدہ اخبر رسول، جب وہ سچا نبی جو ہے، اب عقل نے ثابت کر دیا کہ وہ معجزات کی بنا پہ کہ یہ رسول سچا ہے، تو اب عقل ہی بتاتی ہے کہ سچا رسول جو کچھ کہے اس کی بات مانو ان امور میں جن میں میں تمہیں مستقلاً کوئی علم نہیں دے سکتی، اور لیکن یہ کہ اس کے محال بھی نہیں کرا دیتی. تو ایسی باتوں کو ماننا جو ہے عقل ہی کا تقاضا ہے. تو ان معنوں میں آپ عقل کی صداقت کا انکار بھی، صداقت یعنی رسول کو ماننا، اس کی بات پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ عقل کا بھی تقاضا ان معنوں میں. کیا بات ہے حضرت امام غزالی کی. فہذا ما یحوی علم الکلام. فقد عرفت من هذا انه يبتدئ نظره في عم الاشياء والانوار ثم ينزل بالتدريج الى التفصيل الذي ذكرناه يثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينيه من الكتاب والسنه وصدق الرسول. اور پھر دوسرے تو یہ ختم ہو گئی امام غزالی کی بات. یہ ہے علم کلام کی تعریف امام غزالی کی. اس میں ہم نے انگریزی میں تفصیلی سے پوری ایک پلے لسٹ بنائی، اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں. اچھا جی، تو دوسری